السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز عشق بائی نور آصف ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. میں جانتا ہوں تم کہیں نہیں جاؤ گی کیونکہ تم چاہ کر بھی کہیں نہیں جا سکتی. ارحام خان زادہ کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہے. ایک مرتبہ تمہاری معصومیت سے دھوکہ کھا چکا ہوں. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مزید مجھے دھوکہ دے سکو گی، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. ارحام نے اس کی آنکھوں کے گوشوں پر ابھرتی نمی اپنے گال انگلی سے چنی. اس کی کلائی کو تھامتے بہت نرمی سے اسے سفید کلائی پر اپنی انگلی پھیری جہاں چوڑیاں ٹوٹنے کے باعث ابھری ہوئی سرخ لکیریں تھی. درد درد ہوا تھا. ارحام نے اس کی کلائی پر نرمی سے انگلی پھیرتے ہوئے پوچھا، کس درد کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ آپ نے مجھے اتنے درد دیے ہیں، ان کا حساب مشکل ہے. بہتی آنکھوں کے ساتھ شکوہ کے نہ لہجے میں کہا. وہ اسے پھر سے شکوہ کر چکی تھی. شاید نہ داستہ توڑ وہ اس کی قربت کے خوف سے اسے احساس دلا رہی تھی کہ اس کی زیادتیوں کا. اس کے ہاتھوں کی بے باکی بڑھتے دیکھ وہ اس سے بری طرح خوفزدہ ہو رہی تھی. دل میں مہم سی امید جاگی، شاید وہ اس پر رحم کر ڈالے، اس لیے لبوں سے شکوہ برآمد ہوا. ارحام حور کی بات پر گہرا مسکرا دیا. تمہارے دیے ہوئے زخموں کی بھی میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے. مجھے مجھ سے حساب کتاب نہ ہی مانگو تو اچھا ہوگا. میری جان، اس کی شکوہ کرتی آنکھیں آج پھر سے آگ لگائی تھی، اس لیے گہری مسکراہٹ میں اپنا سلگتا لہجہ چھپایا تھا. مردان خانے میں کیوں آئی تھی آج؟ ارحام نے اسے اب اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے پوچھا. حصار نرم مگر لہجہ سرد تھا. حور کا خون رگوں میں مجمد ہوا تھا. بتایا تھا آپ کو، میں آپ کو بلانے آئی تھی. حور نے ارحام کے سینے کے ساتھ لگی آہستگی سے کہا. کیوں؟ ارحام نے ایک اور سوال کیا. اس بار لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سرد تھا. آنٹی نے کہا تھا آپ کو بلانے کا. حور کی آواز پہلے سے بھی زیادہ دھیمی ہوئی. ارحام کی سماعتوں سے مشکل سے ہی الفاظ نکلے تھے. مورے تمہیں بھی وہاں بھیج نہیں سکتی. اگر انہوں نے بلانا ہوتا تو وہ مجھے فون کرتی یا کسی ملازمہ کو بھیجتی. تمہیں کبھی نہ کہتی، کیونکہ ہمارے ہاں مردان خانے میں گھر کی عورتیں کو نہیں بھیجا جاتا. ارحام نے ایک جھٹکے سے ہی اسے خود سے الگ کیا. ماما، میں سچ کہہ رہی ہوں ارحام، حور نے روتے ہوئے کہا تھا. ارحام کا ٹھنڈا برف لہجہ اس پر اشکار کر چکا تھا. وہ اس کے جھوٹ پر یقین نہیں کرے گا. بکواس بند کرو حور. اب ایک لفظ تم نے جھوٹ کہا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا. ارحام دھاڑا تھا. وہ جی جان سے کانپ رہی تھی. ارحام، میں سچ کہہ رہی ہوں. آپ نے مجھ پر یقین بھی کیا ہے. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں یہ سب؟ اس نے پھر دھاڑ پر لرزتے ہوئے بولی. ارحام اس کا جبڑا اپنی آہنی گرفت میں دبوچا، مگر گرفت کافی ہلکی رکھی. اس کا لرزتا بدن، اس کی آنکھوں میں ٹھہرا خوف اسے مزید اس پر سختی نہیں کرنے دے رہا تھا. اور میری بات سنو. تم نے جتنے جھوٹ بولنے تھے بول لیے. مجھے تمہارے بارے میں کوئی سچ نہیں جاننا. مجھے صرف اس بات سے مطلب ہے کہ اب تم میری عزت ہو، میری بیوی ہو. اگر اب تمہاری وجہ سے میری عزت پر حرف آیا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا جو تم پہچاننا بھول جاؤ گی. ارحام نے اس کے سرد انداز میں تنبیہ کی. انہوں نے آنکھوں سے برستے آنسو دیکھ کر وہ بری طرح مشتعل ہوا تھا. اسے اس سے زیادہ وہ اس کے ساتھ نرمی نہیں دکھا سکتا. اس حویلی سے بھاگ کر آخر وہ کہاں جانا چاہتے تھے؟ اس محفوظ چھت کے لیے اس نے اتنا ناٹک کیا تھا. یہاں سے بھاگ کر کہاں جاتی آخر؟ یہ سوالات ارحام کے اندر غصے کی شدت کو بڑھا رہے تھے. اب یہ رونا دھونا بند کرو، فریش ہو کر آ رہا ہوں. بیوی ہونے کا حق ادا کرو. صبح سے تمہیں آج میری بیوی ہونے کا بہت خیال آ رہا ہے. اب اس بیڈ پر بھی اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دو، جس طرح گل دیتی تھی اور بار بار دیتی تھی. اب یہ ناز ختم کرو. کم عمر ہو مگر اتنا تو سمجھ آ گیا ہوگا بستر پر شوہر کو کیسے خوش رکھتے ہیں. ارحام کی بات پر حور نے بہتی آنسوں کے ساتھ دیکھا. ابھی وہ کچھ دیر پہلے اپنا حق لے تو چکا تھا، اب پھر سے. ایسے مت دیکھو میری جان. ڈریسنگ روم میں جا کر وہ پہنو جو مجھے خوش کرے، تاکہ آج رات تم کم ہی میرے عطاف کا نشانہ بن سکو. ارحام سے لگتی نظر اس پر ڈال کر واش روم میں داخل ہو گیا تھا. حور نے گہرا سانس بھرتے اپنے آنسو صاف کرتے ڈریسنگ روم کا رخ کیا. زنان بلیک شلوار قمیض پر بلیک ہی شال کاندھوں پر ڈالے ڈرائیونگ کر رہا تھا.
چہرے پر اضطرابی کیفیت پھیلی ہوئی تھی۔ 2 دن سے ابرش اسلام آباد میں تھی۔ زہلے کی فیملی کو اسی رات اسلام آباد واپس بھیج دیا گیا تھا۔ دونوں سے وہ خود پہ قابو پائے ہوئے تھا، مگر اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سمیع اللہ کے منع کرنے کے باوجود وہ آج اسلام آباد جا رہا تھا۔ ابرش نے زعیم کو آفس دوبارہ جوائن کر لیا تھا۔ اس بات نے زران کے بدن پر کھولتا پانی انڈیل دیا تھا۔ دن میں تندور تیز علاوہ دہک کر اٹھے تھے۔ وہ اسے کسی بھی صورت زعیم کے قریب نہیں جانے دے سکتا تھا۔ وہ اسے منا کر واپس حویلی لانا چاہتا تھا۔ اگر وہ مان جاتی تو ٹھیک تھا، ورنہ وہ کسی بھی قیمت پر اسے واپس لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چاہے اس کے لیے اسے اپنی اور ابرش کی جان بھی لینی پڑتی وہ لیتا، مگر اپنی محبت کی دستبرداری اسے کسی قیمت پر گوارا نہ تھی۔ زران نے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دباتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ ابرش اپنے آفس میں روم میں بیٹھی کچھ فائل چیک کر رہی تھی کہ ابرش کو انٹر کام پر زران خان زادہ کے آنے کی اطلاع دی گئی۔ ابرش کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، ہاتھ میں انٹر کام لرز رہا تھا۔ ابرش نے خود پر قابو پاتے انٹر کام پر موجود اسسٹنٹ سے زران خان زادہ کو 5 منٹ کے بعد اندر آنے کو کہا۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پایا، اپنے دل پر ہاتھ رکھتے اپنی دھڑکنوں پر قابو پایا جو ستمگر کے نام سنتے ہی سینے سے نکلنے کو بےتاب ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت وائٹ جینز کے ساتھ بلو شارٹ فراک پہنے ہوئے تھی، جس پر وائٹ گرم سٹالر لیا ہوا تھا۔ ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگائے اپنے ہاف بالوں کو کیچڑ میں مقید کیا ہوا تھا۔ ابرش نے گلے سے سٹالر اتار کر کمرے میں موجود ٹوسٹر صوفے پر اچھالا۔ ایسا کرنے کا مقصد اسے جتانا تھا کہ اس کی پابندیوں سے آزاد کر چکی ہے۔ اس کی زندگی میں اس کی خواہشات، اس کی کوئی بھی بات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ اس سے ہر رشتہ، ہر تعلق اسی رات توڑ آئی تھی جب وہ رات کے اندھیرے میں اس کی حویلی سے نکلی تھی۔ وہ محبت اور پوزیسونیس کے نام پر اپنی مزید تذلیل برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر آج یہی تعلق اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر توڑنا تھا۔ اس کی سرد سرخ آنکھوں میں دیکھنا بہت مشکل تھا، مگر جب اس سے ہر تعلق ختم ہو جائے گا تو وہ کس حیثیت سے اس پر حق جتائے گا؟ اب زران خان زادہ کے پاس اس پر حق جتانے کی، غصہ کرنے کی کوئی وجہ پختی نہیں تھی۔ زہلے نے ان دونوں میں ابرش کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ وہ شاید ابرش کو کھونے کے خوف سے اپنی ضد سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ابرش نے اپنی منگنی کی انگوٹھی ٹیبل سے اٹھاتے ٹیبل کے ڈرار میں رکھی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے گہرے سانس بھرتے خود کو نارمل کر رہی تھی۔ وہ معاذ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ زران کو ایک نظر دیکھتے ہی ابرش لرزتے ہاتھوں سے ٹیبل پر رکھی فائل میں پیپرز ایڈجسٹ کرنے لگی۔ ایک طرف دیکھنے سے مکمل اعتراض برتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے زران خان زادہ کے بولنے کی منتظر تھی۔ کمرے میں بڑھتی خاموشی اور اس کی نظروں کی تپش سے گھبراتے اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں اٹھائے زران کو دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کی سرد سپاٹ نظروں سے گھبراتے اپنی نظریں پھیر گئی تھی۔ وہ اس سے تھوڑا فاصلے پر کھڑا کافی سنجیدگی سے اسے سر سپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی استزائیہ سرد نظروں کی تپش سے وہ خفت کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ اس کے بدن پر اپنی نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتا استزائیہ پن اسے کافی شرمندہ کر گیا تھا۔ وہ اس کے بدن پر اپنی نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتا استزائیہ پن اسے کافی شرمندہ کر گیا تھا۔ زران کے چہرے کی ناگواری اور سنجیدگی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا اسے اس کی ڈریسنگ کسی طور پر پسند نہیں آئی تھی۔ ابرش نے لب کاٹتے ہوئے سامنے صوفے پر رکھے سٹالر پر نظریں دوڑائی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اب اس کی سپاٹ مگر گہری نظروں سے وہ خفت سے سرخ پڑ رہی تھی۔ ابرش اپنا نچلا لب کچلتے وہ خود دبڑتے زران کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیٹھیے مسٹر خانزادہ، ابرش نے زران کو دیکھتے تنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہا۔ خود کے ڈر خوف پر قابو پاتے زران کی سرد سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ کیا بات ہے تمہاری مس ابرش پاشا، جو تم میرے ساتھ کر کے آئی ہو تمہارے چہرے پر ذرا ندامت نہیں؟ کیسے تم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی ہو؟ زران خان زادہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ زور سے مارتے تھوڑا سا آگے جھکتے گرایا۔ اس کے لباس میں چھلکتی اس کی بدن کی رعنائیاں اس کے تن بدن کو بھڑکا کر گولا بنا چکی تھی۔ وہ اسی حلیے میں اتنے مردوں کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ ان مردوں کی فہرست میں زعیم بھی تو تھا، جسے وہ آفس میں داخل ہوتے دیکھ چکا تھا۔ جس طرح آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، جب آپ کو اپنے ایکٹ پر کوئی شرمندگی نہیں تو میں کیوں شرمندہ ہونے کی لگی؟
ابرش کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس بار زاران کی سرد سرخ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے جواب دیا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ زاران نے اسے کڑے تیور کے ساتھ گھورتے سر لہجے میں سوال کیا۔ کچھ رہ گیا کرنے کو؟ ابرش نے اپنے بھیگے لہجے پر قابو پایا تھا۔ وہ اس انسان کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی جسے اس پر اعتبار نہ ہو، مگر لہجے نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگ اٹھا تھا۔ اپنے بھرائے لہجے پر اس سے پہلے بھی کبھی شرمندگی نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی۔ یہ آنسو مت بہانا میرے سامنے ابرش۔ جو تکلیف تم نے مجھے پہنچائی ہے، میری عزت کا تماشا لگا کر تم چلی گئی، اور میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ زاران نے غصے سے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ عزت صرف آپ کی نہیں، میری بھی ہے، یہ بات آپ بھول گئے تھے۔ ابرش نے اپنی نم آنکھیں بے دردی سے رگڑی۔ تمہیں جو بھی کہنا ہے ابرش، وہ مجھ سے کہہ سکتی تھی، تم نکاح سے بھاگ گئی۔ یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ زاران نے کرب سے شکوہ کیا۔ مجھے اپنے نکاح میں لے کر آپ کبھی بھی میرے نہ سنتے۔ میں صرف آپ کے لیے آپ کی ملکیت بن جاتی، جس کے ساتھ آپ کچھ بھی کرنا آپ کا حق ہوتا۔ جو انسان نکاح ہونے سے پہلے اپنی ہونے والی دلہن سے یہ کہے کہ وہ تھپڑ کھانے کے مستحق ہے، وہ نکاح کے بعد وہی تھپڑ اس کا مقدر بنا دیتا۔ میں ان تھپڑوں سے بچنے کے لیے آپ کو نکاح سے بھاگ آئی۔ ابرش نے بھی جواباً کرب سے شکوہ کرتے چیختے ہوئے کہا۔ زاران خان زادہ اس کی آنکھوں میں ٹہری شبنم اس کے شکوے پر خاموش ہوا تھا۔ اپنے لفظوں کی صفاکی پر وہ شرمندہ تھا، مگر اس کے لفظ زیادہ شفاف تھے جو اس نے اس دن خود کو دوسروں کے ساتھ جوڑتے اسے تکلیف پہنچائی تھی، مگر مقابل کو اپنے لفظوں کی صفاکی کا اندازہ ہی نہ تھا۔ ابرش کے لہجے میں نمی محسوس کرتے زاران خان زادہ نرم پڑا تھا، ورنہ اسے زعیم کے آفس میں اس فلیے میں دیکھ کر ہی اس کے خون کے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ میری جگہ پر کوئی اور بھی ہوتا تو اس کا رد عمل یہی ہوتا۔ زاران نے اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر خود پر قابو پاتے نرمی سے کہا، مگر اپنے لہجے کے سرد پن پر قابو نہ پا سکا، جو مشکل ہی نہیں تھا، ناممکن بھی تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر تمام زخم ادھرے تھے۔ دکھ اسی بات کا ہی تو ہے کہ آپ کی جگہ کوئی اور نہیں تھا۔ ابرش کے لبوں پر تلخ کرب آمیز مسکراہٹ دوڑی تھی۔ محبت کرتا ہوں تم سے، وہ بھی حد سے زیادہ۔ کیسے برداشت کر سکتا تھا وہ سب کچھ؟ آگ لگ گئی تھی میرے سینے میں۔ میں تمہیں اس کے قریب کھڑا دیکھ کر زاران نے ابرش کے قریب ہوتے اسے بازو سے پکڑے اپنے مقابل کیا۔ مجھ پر شک کیا ہے آپ نے؟ ابرش کے بھیگے لہجے میں مان ٹوٹنے کا کرب تھا۔ ابرش، میں نے تم پر شک نہیں کیا، تم پر صرف اپنے اندر کی کھولن اتاری تھی۔ زاران نے اس کے خوبصورت چہرے پر اپنی تپش زیادہ سانسیں بکھیرتے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ بھی اس کا غصہ کم نہیں کر پا رہا تھا۔ آگ کی لپٹیں محسوس ہو رہی تھی اسے اپنے گرد۔ اس کی کھولن میں مجھ پر ہاتھ اٹھاتے وقت آپ پر اپنا ہر وقت وعدہ مجھ سے توڑ چکے ہیں، اس لیے اب آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میرے قریب بھی آئیں۔ ابرش نے خود کو زاران کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے کہا، یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تم پر اپنا کوئی بھی حق ختم کروں گا۔ زاران نے اس کے بازو پر اپنی گرفت اور مضبوط کی۔ جب ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہے گا، کس حق سے جتائیں گے مجھ پر کوئی حق؟ ابرش نے اس کی سخت گرفت پر سسکتے خود کو پوری قوت سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ زاران کی انگلیاں اس کے بازو میں مزید سختی سے پیوست ہوئی تھی۔ You are hurting me، آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں۔ اس کی وحشیانہ گرفت پر ابرش کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ جو تم نے کیا، اس بات کا احساس ہے تمہیں؟ تم نے کس طرح مجھے تکلیف پہنچائی؟ تم جیسی شفاق عورت کے منہ سے ہر لفظ ہرٹ اچھا نہیں لگتا۔ زاران نے اسے سرخ آنکھوں سے گھورتے ایک ہی جھٹکے میں چھوڑا۔ جی کر رہا ہے تمہیں اپنے سامنے کھڑی لڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ وہ جو اس کی عزت کا تماشا بنا آئی تھی، وہ اسے اس بات کا احساس بھی نہ تھا۔ ابرش اس کے چھوڑتے پر لڑکھڑائی تھی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ ابرش نم لہجے کے ساتھ چلائی۔ زاران اس کی آنکھوں میں کی نمی دیکھتے استہزائیہ ہنسا۔ میری عزت میرے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کر کے چلی آئی۔ عین نکاح کے ٹائم تم دلہن کے لباس میں حویلی سے بھاگ گئی، پھر بھی مجھ سے پوچھ رہی ہو کیا کیا میں نے؟ کیا کیا تم نے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ کیا گزری ہوگی مجھ پر جب مجھے پتا چلا ہوگا کہ میری محبت دلہن کے لباس میں میری حویلی سے مجھے دھوکہ دے کر بھاگ گئی؟ میری عزت 2 ٹکے کی نہیں رہنے دی تم نے۔ جانتی ہو تمہارے عمل کی سزا کیا ہے؟ زاران نے اسے دونوں کندھوں سے تھامے خود کے مقابل کرتے غراتے ہوئے سوال کیا۔ کیا ہے سزا؟ ابرش نے اس کی سخت گرفت پر سسکی لیتے پوچھا۔ سزا ہے موت۔ زاران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے برف سے لہجے میں بولا۔ آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کا مطلب ہی میرے لیے پھندے پر لٹکتی ایک لاش کی طرح ہے۔
ایک بار کی سزائے موت میرے لیے بہتر سزا ہے۔ اس کی گرفت میں کپکپاتے لبوں سے کہا۔ زنان کچھ بل اس کی بھیگی مگر سپاٹ آنکھوں میں سرد نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ کیا چاہتی ہو؟ سرد لہجے میں سوال کیا۔ رہائی، بھیگے لہجے میں جواب آیا۔ کس سے محبت ہے میری؟ زنان کی آنکھوں میں سرخی سے شدت اختیار کی۔ زندگی سے آپ کی ہے، زندگی آپ کی۔ آنکھوں نے این ٹائم دغا کھایا تھا۔ آنسو ٹوٹ کر رخ پر برستے اسے دھوکے دے گئی ہے۔ آنکھوں کی بے وفائی اسے ذرا پسند نہیں آئی تھی۔ رہ لوگی میرے بغیر؟ زنان نے چپتے لہجے سے اس کے بہتے آنسوؤں کو دیکھتے سوال کیا۔ محبت کے بغیر رہ سکتی ہوں مگر عزت کے بغیر نہیں۔ ابرش نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے دور دھکیلا تھا مگر وہ اسے ایک انچ بھی دور نہ کھسکا سکی تھی۔ اپنی بے بسی پر وہ بری طرح رو دی تھی۔ وہ اسے بے بسی کا بخوبی احساس دلاتا اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ نظریں چار ہوئی تھی، سانسیں گہری ہوئی تھی، لبوں سے لب ٹکرانے کو بے قرار ہوئے تھے۔ اب اس کے آنکھ برساتی سانسیں اس کے گلابی لبوں پر بکھر رہی تھی۔ ابرش کو اپنا آپ ان سانسوں میں تپش میں جلتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی گرفت میں مچلتے ہوئے درد دور ہونا چاہتا مگر وہ اسے مضبوطی سے تھامے اس پر جھکتا گیا کہ وہ اسے اپنے حصار میں چاہ کر بھی نہیں نکل سکتی۔ عزت کا مطلب بھی جانتی ہو تم؟ زرا نے اسے پہلے بھی اسے زیادہ خود کے قریب کرتے سوال داغا۔ جانتی ہوں، عزت کہنے کو تو ایک لفظ ہے مگر اس کے معنی مرد اور عورت کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ میرے لیے میری عزت میری ذات ہے اور آپ کے لیے آپ کی عزت مجھے قید کرنا ہے۔ ابرش نے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے رگڑی۔ تمہارے لیے عزت اگر تمہاری ذات ہوتی تو کبھی رات کے اندھیرے میں میری سجی سوری میری حویلی سے کی دہلیز عبور نہ کرتی، اس آفس میں قدم نہ رکھتی۔ اس زعیم کے منہ پر تمہیں تھوکنا چاہیے تھا۔ تم اس کے آفس میں کام کر رہے ہو۔ You fool me bloody woman۔ زنان نے غصے سے بولتے ہوئے اسے ایک ہی جھٹکے میں چھوڑا۔ عزت کی بات کرتی ہو مجھ سے؟ اتنی ہی اپنی عزت عزیز ہے تو کیا کر رہی ہو اس ذلیل انسان کے آفس میں؟ جواب دو مجھے۔ زنان نے ٹیبل پر رکھی فائل پر ہاتھ مارتے ہوئے گرا دی تھی۔ ابرش سہمتے ہوئے زنان سے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ گہرے سانس لیتے زنان کو دیکھا جس کا چہرہ بے حد سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بیچے اسے غیظ و اشتعال سے دیکھتے بمشکل ہی خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ اپنے سپاٹ لہجے میں بولتی وہ اس انسان کے سوالوں کا جواب آخر کیوں دے جسے اس پر یقین نہیں تھا۔ تمہیں میرے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا کیوں کیا میرے ساتھ ایسا، کیوں میرے جذبات کے آگے کھیلا۔ زنان نے اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائی جکڑی۔ کیونکہ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھ پر شک کیا۔ ابرش اپنی کلائی جھٹکے سے چھڑواتے چلائی تھی۔ میں نے تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، تم نے مجھے مجبور کیا تھا میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں۔ زنان نے اب کی بار نرمی سے کہا تھا۔ وہ اسے منا کر ہر حال میں اپنے ساتھ حویلی لے جانا چاہتا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی محبت ہی نہیں بلکہ اس کا جنون تھی۔ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، نہ اس پر کسی کا سایہ برداشت کر سکتا تھا۔ آپ کے اسی قدم نے مجھے مجبور کیا میں اس نکاح سے بھاگ جاؤں۔ جو بھی شخص نکاح سے پہلے میرے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے وہ نکاح کے بعد بھی مجھے اپنے قدموں یہ دھول سمجھے گا۔ ابرش نے تلخی سے بولتے اپنے آرز سے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ ابرش ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ تم پلیز بات ختم کرو اور میرے ساتھ حویلی چلو۔ زران نے اب کی بار اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر نرمی سے کہا۔ ایسے کئی وعدے آپ مجھ سے حویلی لے جاتے ہوئے کر چکے ہیں۔ میں محبت کے نام پر آپ کے جھوٹے وعدوں کو اب سچ نہیں سمجھ سکتی۔ میں اپنی محبت سے اپنی تذلیل نہیں کروا سکتی۔ میں آپ کے تھپڑ کھاتے زندگی نہیں گزار سکتی۔ ابرش نے اپنے چہرے سے زران کے ہاتھ ہٹائے تھے۔ کیا چاہتی ہو؟ بات ختم نہیں کرو گی کیا؟ زران نے لب بھینچے کہا۔ بات ختم ہو چکی ہے، ابرش نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ زران اپنی گھنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے ابرش سے دور ہوتے اپنے غصے اشتعال پر قابو پانے لگا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ غصے میں کوئی ایسا قدم اٹھائے جو ابرش کو مزید تکلیف دے، مگر اس کا زعیم کے آفس میں ہونا اس کا اشتعال کا سبب بن رہا تھا۔ اوپر سے وہ بات ختم کرنے کے بجائے بات بڑھا رہی تھی۔ زران کا سرخ چہرہ دیکھ کر ابرش کی تلخی سے مسکرائی۔ ابرش نے ٹیبل کے ڈور سے رنگ نکالتے ہوئے ٹیبل پر رکھی۔ رنگ کو دیکھتے ہی زران کی آنکھوں میں غیظ و غضب بڑھا تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بیچتے خود پر قابو پا گیا تھا۔ یہی سوچ رہے تھے نا آپ کہ یہ میری رنگ میری انگلی سے کیسے اتر گئی؟ ابرش نے استہزائیہ مسکراتے زران سے سٹل پتھرائے وجود کو دیکھا جس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا، مگر اب اسے اس انسان سے ڈرنا نہیں تھا
یہ نام نہاد تعلق ہر حال میں ختم کرنا ہی تھا۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے اپنے قدم نامحسوس انداز میں پیچھے کی جانب بڑھائے تھے، مگر اپنی آنکھیں اس کی لہوا تری آنکھوں میں گاڑ رکھی تھی۔ کل تک یہ رنگ اس لیے میری انگلی سے نہیں اترتی تھی کیونکہ میں اسے دل سے کبھی اتارنا نہیں چاہتی تھی۔ آج میں اسے اپنی انگلی سے نہیں دیکھنا چاہتی تھی تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے تھا۔ آپ میری زندگی میں اپنے وقت کھو چکے ہیں۔ ابرش نے اپنی بات مکمل کرتے اپنا موبائل اٹھا کر نمبر ڈائل کیا۔ ہاں زعیم، ہم لنچ آج ساتھ کریں گے، میں ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں ملتی ہوں۔ ابرش نے مسکراتے ہوئے فون بند کر کے ایک نظر زاران کو دیکھا جو ابھی تک سٹل کھڑا تھا۔ ابرش کو اس کے نافہم تاثرات کچھ سمجھ نہیں آئے تھے، مگر اس کی سرد آنکھوں نے اندر کپکپی کی لہر دوڑائی تھی، مگر اسے ہر تعلق اس سے توڑنا ہی تھا، اس لیے یہ کرنا ضروری تھا۔ ابرش اپنا موبائل اور بیگ اٹھائے اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتے ہوئے اسے بازو سے چگڑتے آفس میں رکھے صوفے پر پٹک چکا تھا۔ ابرش صوفے پر اوندھے منہ گری تھی۔ یہ کیا بے خودی ہے؟ ابرش سرخ رنگت سے سیدھی ہوتی زاران کو دیکھتے چلائی۔ یہ بے خودگی نہیں ہے، یہ بے خودگی وہ ہوتی ہے جو تم نے تھوڑی دیر پہلے دکھائی ہے۔ زاران نے اس کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑتے پوری قوت سے زمین پر ڈی مارا۔ ابرش نے اپنی چیخ منہ پر ہاتھ رکھتے گلے میں گھونٹی۔ زاران نے اسے بازو سے جکڑے صوفے پر اٹھاتے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ تم یہ سب کر کے مجھے سزا دینا چاہتی ہو، مجھے آگ لگانا چاہتی ہو۔ ویل ڈن مس ابرش پاشا، ویل ڈن۔ زاران تالی بجا کر استہزائیہ ہنسا۔ تم کامیاب ہو چکی ہو مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے، اندر تک جل کر راکھ ہو چکا ہوں، لیکن یہ تمہاری بھول ہے کہ میں آگ میں اکیلا جلوں گا۔ اگر مجھے جلانے کی کوشش کرو گی میرے بدن سے نکلتی چنگاریوں میں تم بھی راکھ ہو جاؤ گے۔ وہ برف سے لہجے میں بولتا اس کا لہو رگوں میں مجمد کر گیا۔ میں آپ کی بے اعتباری سے کب کی راکھ ہو چکی ہوں مسٹر خانزادہ۔ ابرش گہرے سانس لیتے ابھرائے لہجے میں بولی۔ بے اعتباری بھی ختم، بے اعتباری بھی تم نے مجھے دی ہے۔ آج یہ سب کر کے تم اس پر یقین کی مہر لگا چکی ہو۔ زاران کی بات پر ابرش کی آنکھوں کی نمی بڑھی تھی۔ جب اس بے اعتباری پر مہر لگ چکی ہے تو پھر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ ابرش کی بات پر تڑپتے ہوئے بولی۔ تمہیں اتنا بتانے آیا تھا کہ جو چیز ایک بار میری ہو جائے میں اس پر اپنی ملکیت مڑ کر بھی نہیں چھوڑتا۔ ایک رنگ اتارنے سے تمہارا رشتہ مجھ سے ٹوٹ نہیں جائے گا۔ زاران نے اسے سرد نظروں سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا۔ رشتہ ٹوٹ چکا ہے مسٹر خانزادہ، ابرش نے زاران کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوط لہجے میں کہا۔ ابرش یہ تمہاری بھول ہے کہ تم مجھ سے یہ تعلق توڑ سکتی ہو، زاران نے دھیمے لہجے میں کہتے اس پر استہزائیہ مسکراہٹ اچھالی۔ زعیم مجھے کل رات پرپوز کر چکا ہے اور میں اس پرپوزل پر حامی بھر چکی ہوں۔ بس زاران کی گرج پر وہ لرزتے خاموش ہوئی تھی۔ ایک لفظ تم نے منہ سے نکالا میں تمہاری یہاں ہی قبر بنا دوں گا۔ زاران نے ابرش کی طرف بڑھتے اس کا جبڑا اپنی وحشی گرفت میں دبوچا۔ تمہیں لگتا ہے تم ایک رنگ اتار کر یہ سب بکواس کرو گی اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ یہ تمہاری بھول ہے، تم کل بھی صرف میری تھی اور آج بھی صرف میری ہو۔ زاران نے اپنی وحشی گرفت اس کے نازک گالوں پر بڑھائی۔ ابرش کی وحشی گرفت میں بری طرح مچل اٹھی تھی۔ اس کی لہو اترتی آنکھیں دیکھ کر اس نے کپکپاتے ہاتھوں نے اپنے جبڑے سے ہٹانے کی ناکام سعی کی۔ اس کی گرفت میں وہ اس کا جبڑا ٹوٹنے والا ہو گیا تھا۔ تکلیف کی شدت سے آنکھیں لڑیوں کی صورت میں اس کے شفاف آرز پر بہے۔ بے بسی اور ذلت کا احساس ہر ڈر ہر خوف پر غالب ہوا تھا۔ اس کی گرفت میں پڑپڑاتے ہوئے چیخ پڑی تھی۔ میں تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہیں اس کی ہو کر دکھاؤں گی۔ ابرش نے گھٹی گھٹی آواز میں جواب دیتے اس کی سرد آنکھوں میں اپنی گلابی آنکھیں گاڑی۔ زاران نے اس کی بات پر ایک ہی جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ صوفے پر جا گری۔ ابرش گہرے سانس لیتے خود پر قابو پانے لگی۔ مقابل کی آنکھوں میں بغاوت دیکھتے اس کے اندر تندور تیز بھانبڑ دہکے۔ اس کی بات کے اندر اتنا ابلتا لاوا اونڈیل چکی تھی۔ زاران نے اشتعال سے اس کی طرف بڑھتے اس کے بال پیچھے سے اپنی مٹھی میں جکڑے تھے۔ تمہارے ہاتھوں پر مہندی صرف زاران خانزادہ کے نام کی ہی لگے گی۔ اگر کبھی تم نے ایسا سوچا بھی تو تمہاری ڈولی کی جگہ تمہارا جنازہ اٹھے گا۔ یقین نہیں آتا تو آج زعیم سے مل کر دیکھ لو۔ میری گولی سے صرف تم ہی نہیں بلکہ وہ زعیم بھی اپنی جان سے جائے گا۔ زاران اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا۔ ابرش بہتی آنسوں سے زاران خانزادہ کی لہو اتری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مقابل اپنے غصے سے اس پر ایک بار پھر سے اپنی دھاک بٹھا چکا تھا۔ وہ اس سے ڈر ضرور گئی تھی مگر اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ اس نے زعیم کے پرپوزل پر حامی نہیں بھری تھی مگر اب اسے ہر حال میں جلد از جلد زعیم کا ہونا ہی تھا۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ زاران نے اس کے بالوں پر اپنی گرفت نرم کرتے اس کے سسکتے وجود پر نظر ڈالی۔
اس کی آنکھوں میں بغاوت دیکھتے اس کی جان بوجھ کر اس پر سختی دکھائی تھی۔ فی الحال وہ اسی طرح ہی قابو کر سکتا تھا۔ وہ نرمی سے کبھی اس کی بات نہ سمجھتی، وہ اسے اس کی ضد میں خود کو تکلیف پہنچانے نہیں دے سکتا تھا۔ زعیم اسے نقصان نہ پہنچا دے، اس سے دور رکھنا چاہتا تھا، مگر زاران خان زیادہ صبر نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے ہر عمل پر اس کی دل میں بغاوت کی لہروں کو اکسا رہا تھا۔ نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ کہیں بھی، جیسے تم جنگلی انسان کی میں شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ ابرش نے روتے ہوئے نفرت سے اسے دیکھتے اپنا منہ پھیرا۔ شکل تو تمہیں میری ہی ساری عمر دیکھنی پڑے گی، مگر تمہارا حسین چہرہ میرے علاوہ نہیں دیکھے گا۔ زاران نے اپنی شال اتار کر اس کے گرد لپیٹی۔ ابرش نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے اس کی شال تو سیدھے سے اپنی مٹھی سے جکڑا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کی شال کو خود سے اتار نہ سکی تھی۔ اس کی سرد نظریں اور اس کی نزدیکی پر وہ خائف ہو گئی تھی۔ بے بسی سے وہ اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ اس کی بے بسی پر طنزیہ انداز میں گہرا مسکرایا۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں۔ زاران نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، جسے ابرش کی بری طرح جھٹک دیا۔ ابرش، یہ میری محبت ہی ہے جو میں یہ سب برداشت کر رہا ہوں، ورنہ تم نے جو کیا ہے وہ جرم ناقابل معافی ہے۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔ میں تمہیں کسی صورت اس زعیم کے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ تم اس آفس میں مزید کام نہیں کرو گی۔ زاران نے سخت لہجے میں کہتے اپنا اٹل فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، میں آفس میں کام نہیں کروں گی، مگر میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ ابرش اپنے آنسو صاف کرتے صوفے سے اٹھتی زاران نے لب بھیجتے اسے ضدی انداز کو دیکھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے اسے مکمل اگنور کرتے آفس سے نکل گئی تھی۔ زاران ابرش کے جانے کے بعد بے بسی سے ٹیبل پر مکہ مار کر رہ گیا۔ وہ جلاتے ہوئے اس کے پیچھے آفس سے باہر آیا۔ مورے، مجھے اپنی سہیلی کی مہندی پر ہر حال میں جانا ہی ہے۔ نذرانہ میری بچپن کی سہیلی ہے، اسے کتنا برا لگے گا اگر میں نہیں جاؤں گی۔ بہارے روزینہ خانم سے ضدی لہجے میں بولی۔ گھر کا ماحول تم دیکھ رہا ہے بہارے، امینہ بھابھی کا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سب کتنا اداس ہے اور تم کو اپنی سہیلی کی مہندی پر جانے کا پڑا ہے۔ روزینہ خانم غصے سے بولی۔ اگر امینہ خانم کا طبیعت خراب ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ ابرش حویلی سے بھاگ گئی، سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ میں تو حویلی سے نہیں بھاگی، بہارے کے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تم میں شرم لحاظ نہیں ہے کیا؟ وہ بھابھی کا نام کیوں لے رہا ہے؟ تمہارا ساس ہے وہ۔ مورے، بولا کرو انہیں۔ روزینہ خانم نے بہارے کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہمارے لیے ہمارا ایک ہی اماں کافی ہے، جو کسی ہٹلر سے کم نہیں ہے، اس لیے میں کبھی بھی شہرام کی مورے کو اپنی مورے نہیں کہوں گی، بہارے نے تنگ کر جواب دیا۔ آہستہ بولو بہارے، تمہارا یہ بکواس شہرام نے سن لیا تو کیا سوچے گا تمہارے بارے میں؟ روزینہ خانم دبی آواز میں غرائی۔ یہ شہرام کہاں سے آ گیا بیچ پہ؟ شہرام کے نام پہ بہارے کا حلق کڑوا ہوا تھا۔ نہیں گیا، وہ تمہارا خاوند ہے، تمہارا سر کا سائیں ہے۔ شہرام کی وجہ سے ہم اس عابر اور زاران خان زادہ کو برداشت کرتا ہے، ورنہ جو مار زاران نے ہمارے بابرہ کو مارا ہم کبھی نہیں بھول سکتا۔ روزینہ خانم کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ شہرام کی وجہ سے کیوں برداشت کرتی ہو؟ شہرام کا کون سا اس گھر میں روب ہے؟ اتنا سا بھی نہیں چلتا اس کا اس حویلی میں۔ وہ گنڈا گردی صرف مجھ پر اور حویلی کے باہر دکھانا جانتا ہے، بہارے نے غصے سے کہا۔ بہارے، تمہارا عقل گھاس چڑھنے گیا ہے کیا؟ اس کا گھر میں بہت روب ہے، تم کو ہی نظر نہیں آتا۔ وہ گھر میں اس لیے نہیں بولتا، وہ سب کا احترام کرتا ہے۔ شہرام زاران اور حرام کے سامنے نظریں جھکائے رہتا ہے، اور وہ اسفن کے سامنے بھی زیادہ نہیں بولتا، کیونکہ وہ سب کا دل سے احترام کرتا ہے۔ اگر اس کا گھر میں اس کا نہ چلتا تو تم کبھی اس بھی شہر جا کر ڈاکٹر نہ بنتا۔ روزینہ خانم کی باتوں پر بہارے کے غصے کا گراف مزید بلند ہوا تھا۔ مورے، یہ بات آپ کا لازمی کرنا بنتا تھا، آپ لوگوں نے ایک ان پڑھ بندے کے ساتھ میرا نکاح کر دیا، اوپر سے اس کی عظمت کے کارنامے مجھے سنائے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ جو ناانصافی ہوئی وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ بہارے کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوا، بلکہ تمہارا زندگی سنوارا ہے۔ اس حویلی کے پڑھے لکھا مردوں سے وہ 1000 گنا بہتر ہے۔ روزینہ خانم نے بہارے کی عقل پر ماتم کیا۔ تو کیا شہرام اسفن لالا سے بھی بہتر ہے کیا؟ بہارے نے غصے سے پوچھا۔ ہاں، اگر تم سے پوچھتا ہے تو ہمارا جواب ہاں میں ہے۔ شہرام لاکھوں طرح تمہارا کینچی کی طرح زبان چلتا ہے، کوئی بھی اور بھی حویلی کا مرد ہوتا تو کب کا کاٹ چکا ہوتا۔ روزینہ خانم نے بہارے کو دیکھتے تلملاتے ہوئے کہا۔ مورے، مجھے ہر حال میں
نذرانہ کی مہندی پر جانا ہے۔ وہ مزید شہرام کی تعریفیں سن نہیں سکتی تھی۔ تم کہیں نہیں جائے گا، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ روزینہ خانم نے اپنا فیصلہ سنایا۔ لیکن مورے، بہارے تم کہیں نہیں جائے گا۔ روزینہ خانم بہارے کی آنسو نظر انداز کرتے اس کی بات کاٹتے بولی۔ السلام علیکم۔ شہرام کے سلام پر روزینہ خانم نے گڑبڑاتے ہوئے سامنے دیکھا۔ وہ زنان خانہ کے لاؤنج کے وسط میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی سے انہیں اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی، وہ ساری باتیں سن چکا ہے۔ وعلیکم السلام شہرام بیٹا، کیسا ہے تم؟ روزینہ خانم نے اپنی گڑبڑاہٹ چھپاتے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہارے تیار ہو جاؤ میں تمہیں تمہاری سہیلی کی شادی پر لے چلوں گا۔ وہ اپنی بات کرتے رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈاک بھرتا چلا گیا۔ لگتا ہے شہرام نے سب کچھ سن لیا ہے، روزینہ خانم نے تشویش زدہ انداز میں کہا۔ سنتا ہے تو سن لے، میں نے وہی کہا جو سچ ہے۔ بہارے نے اپنے حسین نقوش بگاڑے تھے۔ بہارے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب تو تم کو سمجھ آنا چاہیے کہ شہرام کیسا ہے۔ اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی اسے تمہارا خواہش عزیز ہے۔ روزینہ خانم نے ملامت بھری نظر اس پر ڈالی تھی۔ میں شہرام کے ساتھ نذرانہ کی مہندی پر نہیں جاؤں گی، بہارے نے کلستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تو مت جاؤ، روزینہ خانم غصے سے بولتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بہارے نے شہرام کو کوستے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ بہارے نے ایک نظر شہرام کو دیکھا جو انتہائی سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ بلو شلوار قمیض پر اس نے وائٹ شال کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ ہلکی گھنی بیڑ تو گرا بیڑ تراشیدہ مونچھوں کے تلے انابی لب، اونچی تیکھی ناک، بلا شبہ وہ ایک وجیح خوبرو پرسنالٹی کا حامل تھا، مگر اس کی ان پڑھ ہونے پر اس کی ساری مردانہ وجاہت مانن پر جاتی تھی، اور بہارے کو اس کی خوبرو پرسنالٹی پر زہر لگتے تھے۔ کیا معائنہ کر رہی ہو کہ کاش میں ان پڑھ نہ ہوتا تو تمہیں یوں ہر کسی کے آگے رونا نہ پڑتا، میری عظمت کے کارنامے سن کر تمہارا حلق کڑوا نہ ہوتا۔ شہرام کی سنجیدہ آواز پر بہارے گل نے گڑبڑاتے ہوئے اپنی نظریں پھیری۔ ایسی بات نہیں ہے، میں تو اس لیے تمہیں دیکھ رہی تھی کہ تم آج بہت سنجیدہ ہو۔ کیا بات ہے؟ بہارے نے اپنی چادر اچھی طرح سر پر جماتے کہا۔ حویلی میں رہنے والے لوگ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں، اگر وہ پریشان ہوں گے تو میں کیسے خوش رہوں گا؟ میری مورے بخار میں جل رہی ہیں، میرا لالا پریشان ہے تو میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں؟ شہرام نے پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھے جتا رہے ہو کہ میں تمہیں حویلی میں سب کی پرواہ ہے، مجھے نہیں ہے، بہارے نے شہرام کو دیکھتے کہا۔ ہاں بہارے، تمہیں اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میری مورے کا نام لیتے تمہیں ایک پل کے لیے خیال نہیں آیا وہ صرف میری مورے ہی نہیں تمہارا بھی ہے، ان سے کوئی رشتہ ہے۔ میں تمہیں اتنا برا لگتا ہوں کہ تم میرے گھر والوں کی عزت کرنا بھی بھول گئی۔ شہرام کی بات پر بہارے نے گڑبڑاتے ہوئے اپنی نظریں چرائے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے تمہاری مورے کا نام ایسے ہی لیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کی عزت نہیں کرتی، بہارے نے شرمندگی سے وضاحت دی۔ بہارے، انسان کی زبان اس کی عزت کرواتی ہے اور گھٹاتی ہے۔ میری نظروں میں آج تمہاری عزت گھٹی ہے۔ میرے دل میں ہمیشہ تمہارے لیے غصہ رہا ہے جسے میں نے کبھی نفرت میں نہیں بدلا، وہ غصہ ہی رہا جو ہمیشہ وقت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ مگر آئندہ تم نے میری مورے، میرے لالا کے خلاف کچھ بھی کہا، وہ غصہ نفرت میں تبدیل ہونے میں روک نہیں پاؤں گا۔ میری نفرت تمہارے لیے سہنا آسان نہیں ہوگی، پھر تمہارا اس شہرام سے پالا پڑے گا جو سچ میں گوار ہوگا، جس کا گوار پن تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ یہ بات یاد رکھنا۔ شہرام کے سر سپاٹ لہجے میں کی گئی بات پر بہارے لب بھیچے خاموش ہو گئی۔ پہلی مرتبہ اس کے سرد انداز پر بہارے کا دل لرزا تھا۔ ابرش کے آفس سے نکلنے کے بعد وہ اسے اپارٹمنٹ جا رہا تھا کہ رمضان کی کال پر زران نے فون اٹھائے کان سے لگایا۔ بولو رمضان، زران خان زادہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ زران نے ایک ہی جھٹکے سے گاڑی روکی تھی، آنکھیں میچتے اس نے اپنی مٹھی بھیجتے خود پر قابو پایا۔ تم لوگ بابرک کا پیچھا کرو، اگر وہ کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کرے اس کی گاڑی پر فائر کر دو، مگر بابرک کو کچھ بھی نہ ہو۔ تم لوگ اسے صرف میرے آنے تک روکو، جو بھی کروں گا اس کے ساتھ میں ہی کروں گا۔ بابرک کو میں اپنے ہاتھوں سے میں موت دوں گا، زران کہتے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیا کرو یار، لائک اینڈ شیئر کرو اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیا کریں۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔